तुम एक सख्त पिंडी बॉय हो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब शेरी ने मुझे इस लक़ब का हकीकी हकदार करार दिया था। खुशी से मेरा सीना चौड़ा हो गया था, और क्यों ना होता, ये मेरी 12 साल की अनथक मेहनत का नतीजा था। एक वो वक्त था जब पूरे मोहल्ले में मुझे हर शख्स बोंगा कहकर पुकारता था, और आज मैं एक बाफ़ख्र पिंडी बॉय था। ये लक़ब हासिल करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। पिंडी बॉय बनने का ये मुशक्क़त खेज़ सफ़र तभी शुरू हो गया था जब 15 साल पहले मेरे वालिद गरामी सन 2000 में लाहौर से बमा अहलो अयाल रावलपिंडी सकूनत पजीर हो गए थे, वरना 15 साल पहले मैं भी एक पक्का लाहौरी था जो अक्सर लड़की को लकड़ी, लाहौर को लोड़ और यार को याड़ कहता था। इस सब का महज 7 साल 2 महीने और 3 दिन का मासूम और शरीफुन नफ्स किस्म का बच्चा था। अब आपसे क्या छुपाना, सच तो ये है कि उस वक्त मैं एक बोंगा था और सब मुझे इसी नाम से बुलाते थे। नज़रें नीची करके चलना और बात बात पे है कसम खा जैसे अल्फाज अपनी ज़बान से निकालना मेरी खासियत थी। यूँ तो मेरी एक बहन और एक भाई था, लेकिन रावलपिंडी में इन 12 सालों में कई लाख भाई बंदियाँ की हैं। कभी कभी तो मुझे अपने सगे भाई की भी शक्ल याद नहीं रहती, लेकिन बहन बंदी एक ही की है। वो मार्च की एक शाम थी जब मैं नीला कुर्ता पहने बाहर निकला। अब अपनी तारीफ़ क्या करने, लेकिन सच तो ये है कि मेरे घुंघराले बाल, गंदमी रंग और बादामी आंखें मुझ पर खूब जचते थे, और जब वो घुंघराले बाल हवा में उड़ते तो वल्लाह मंजर ही कुछ और होता। उस दोपहर में कमेटी चौक के एक तंग गली में किनारे किनारे साइकिल चला रहा था, क्योंकि तंग गली में जहाँ भी साइकिल चलाओ वो किनारा ही कहलाता है। और तेज़ चलाने का मतलब था कि गिरने से साइकिल तो भले साइड पर गिर जाएगी, लेकिन मैं गली के किनारे पर बनी वसी और अरीज़ नाली में पूरी तरह समा जाऊंगा। मैं उस वक्त अपने घर के करीब ही साइकिल चला रहा था, और मेरे घर का दरवाज़ा आगे और पीछे वाली दोनों गलियों में खुलता था। गलियों में घर इस तरह बने थे जैसे गली में जहाँ जगह मिली घर बनाने वालों ने वहीं घर की पहली ईंट गाड़ दी हो। इस वक्त मैं खूबसूरत ख़यालों में खोया साइकिल चला रहा था। खुद को शायद कोई शाहरुख खान ही समझ रहा था कि अचानक किसी से मेरी टक्कर हुई और मैं मुंह के बल नीचे गिर गया। उस वक्त थोड़ी बज गई थी मेरी। ओ माफ़ कीजिएगा, वो पिंडी बॉय हूँ ना, तो मेरी ज़बान फिसल गई। हाँ, तो मैं बता रहा था कि साइकिल की टक्कर दूसरी साइकिल से हो गई और धड़ाम करके वो और मैं नीचे गिर पड़े। मेरी नाजुक टांगों और हाथों पर खराश महसूस हो रही थी। ये क्या कर दिया तुमने, अंधे के बच्चे? मेरे हम उम्र लाल टी शर्ट में मलबूस कदरे लंबा लड़का मेरा गिरबान पकड़कर बोला, और मुझे ज़मीन से उठने भी ना दिया और 2 थप्पड़ रसीद किए। साइकिल उठाई और चल दिया। 2 अदद थप्पड़ खाकर मैं तो सकते में ही आ गया और एक बेजान जिस्म की तरह ज़मीन पर पड़ा आंखें फाड़े उस जाते हुए लड़के को देखने लगा। आंखें भीग सी गई थी और दिल में टीस सी उठी थी। मैं हाथों को रगड़ता और रोता हुआ उठा तो लड़कों का एक टोला मुझे रोता देख दांत निकाल रहा था। इस टोले में 3 लड़के मेरे हम उम्र और एक ज़रा बड़ा था। सुन काके, तू कभी एक कामयाब पिंडी बॉय नहीं बन सकता, उनमें से सबसे बड़े ने मगरूराना अंदाज से कहा। उसका कद लंबा था, मुंह थोड़ा चपटा, लंबी नाक और काली आंखें और भवें चढ़ी हुई थी, और जिस तरह वो खड़ा था किसी खौफनाक फिल्म का जल्लाद लग रहा था। मैंने हिम्मत बांधी और आंसू साफ किए। देखो देखो कैसे लड़कियों की तरह रो रहा है। द लायन किंग के शेर की तस्वीर वाले शर्ट और नीली पतलून ने मलबूस एक लड़का बोला। वो मेरी ही जसामत और कद का था, चपटी नाक, बारीक होंठ और काली आंखें। ओ काके, मर्द रोया नहीं करते।
سفید شلوار قمیض والے لڑکے نے بولا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھی اور ناک پتلی۔ اس کا یہ جملہ میرے دماغ کی کہکشاؤں میں گھومنے لگا، ٹکرانے لگا، کیونکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مرد اس نے مجھے بولا یا پھر خود کو، کیونکہ وہ بھی عموماً 8 سال کا تھا اور میں بھی چھوٹا تھا۔ کیا وہ خود کو مرد سمجھتا تھا؟ کیا وہ خود کو مرد سمجھتا تھا؟ کیا وہ خود کو مرد سمجھتا تھا؟ کیا اس نے یہ بات نہیں سن رکھی تھی کہ مرد کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اسے بھی درد ہوتا ہے؟ مرد کو آخر کون سمجھے گا؟ مرد رویا نہیں کرتے۔ اس دن سے یہ جملہ میرے دماغ میں ایسا گھس کر بیٹھ گیا کہ رونا آیا بھی تو آنسو روک لیے، چاہے میری آنکھوں نے مجھے لاکھ لان تان کی ہو، چاہے غسل خانے میں کئی گھنٹے نلکا کھولے رویا ہوں، لیکن کسی کے سامنے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونے دیا۔ ارے یہ تو وہی نکما ہے نا جو بوائز ایجوکیشن میں داخلہ لینے والا ہے، تیسرے لڑکے نے کہا، جو کہ شکل سے اچھے گھرانے کا لگ رہا تھا۔ ہاں یہ تو وہی ہے جو لوڑ سے آیا ہے، چوتھے لڑکے نے کہا، جو کہ ذرا بھاری بھرکم جسامت کا تھا اور نظر کا چشمہ بھی خوب موٹا تازہ لگا رکھا تھا۔ دیکھ کاکے ہمارے اسکول میں آ جا، دیکھ کاکے ہمارے اسکول میں آ جا، فکر نہ فاقہ بھائی، ایش کر کاکا۔ سب سے بڑا لڑکا، جسے عموماً سب شیری کہہ رہے تھے، کہکا لگا کر بولا۔ اتنے سارے لڑکوں کے وسط میں میں ایک جوکر بنا کھڑا تھا، جسے دیکھ کر سب کہکے لگا رہے تھے۔ وہ بہت سارے تھے اور میں اکیلا تھا۔ وہ 4 میرا راستہ روکے کھڑے تھے۔ دیکھو دیکھو بونگا کیسے رو رہا ہے، لمبے لڑکے نے بولا، اور پھر سب نے اجتماعی طور پہ کہکا لگایا اور خوب مذاق اڑایا۔ میں نے عزت بچا کر بھاگنے میں ہی عافیت جانی اور سائیکل چھوڑ کر لڑکوں میں سے راستہ بناتا گھر کی جانب بھاگا۔ بونگا، یہی کہا تھا نا انہوں نے مجھے۔ میں بھاری بھاری قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ کانوں میں ٹرین کی سیٹی بج رہی تھی۔ میں امی کو ڈھونڈتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ امی، امی، کہاں ہیں آپ؟ میری آنکھیں گھر میں امی کو بے چینی سے تلاش کر رہی تھیں۔ امی، امی، کچن میں ہوں، یہاں آ جاؤ۔ امی کی مدھم سی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں امی کی طرف بھاگا، کچن سے پیچھے رکا، آنسو صاف کیے، کچن میں داخل ہوا اور بھرے بھرے دل سے میں نے امی سے پوچھا، امی کیا میں بونگا ہوں؟ بونگا؟ یہ کس نے کہا تمہیں؟ امی نے روٹی چولہے سے اتار کر دسترخوان میں رکھی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ بتائیں نا، میں بونگا ہوں یا نہیں؟ میں نے تشنگی کے عالم میں دوبارہ دریافت کیا۔ ارے نہیں، میرا بیٹا تو بہت سمجھدار ہے، امی نے مسکرا کر بولا۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھار بونگیاں کر جاتے ہو، لیکن بونگے تو تم بالکل نہیں ہو۔ امی نے روٹی کا پیڑا بنایا اور خشکا لگانے لگی۔ پھر ان لڑکوں نے مجھے بونگا کیوں بولا؟ میں نے ناک صاف کرتے ہوئے کہا۔ کس نے کہا؟ امی نے پورا چھوڑ کر میری جانب دیکھا۔ اب وہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ ایک پل کو سوچا کہ امی کو بتا دوں، پھر سوچا کہ مار بھی میں نے کھائی، مذاق بھی میں نے اپنا بنوایا، امی کو بتا دی تو بے عزتی بھی میری ہی ہوگی، ڈرپوک بھی میں ہی کہلاؤں گا، اور شاید امی میری ماں ہونے پر شرمندہ بھی محسوس کریں۔ کسی نے نہیں امی جی، میں نے بات ٹالتے ہو کہا۔ کیا چھپا رہے ہو شایان؟ امی میری آنکھوں میں کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے فوراً آنکھیں نیچے کر لی۔ کچھ بھی نہیں امی جی۔ اچھا چھوڑو، جاؤ اور جا کر ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری کرو۔ دیکھو اس اسکول میں ایڈمیشن لینا بہت ضروری ہے تمہارے لیے، سمجھے؟ امی اب بیلن سے روٹی بیلنے لگی تھی۔ جی امی۔ یہاں میری جان پر بندھی تھی اور وہاں امی کو ٹیسٹ کی پڑی تھی۔ یہ مائیں بھی نا کبھی کبھی کتنی عجیب ہوتی ہیں۔ یہ سوچ کر میں کچن سے ہوتا ہوا برآمدہ پار کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ برآمدے میں امی نے خوب پودے لگا رکھے تھے۔ یہاں ہمیں قیام پذیر ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے اور برآمدہ پھولوں سے خوب مہک رہا تھا۔ امی کو پودوں اور ہریالی کا بہت شوق تھا۔ لاہور میں ہم جس گھر میں سکونت پذیر تھے وہ کافی بڑا تھا، لیکن راول پنڈی کا یہ گھر اتنا بڑا نہیں تھا۔
بابا کی پوسٹنگ راولپنڈی میں ہو گئی تھی اور گھر میں چھوٹا برآمدہ جس میں سفید ستون اور چھت پر کچھ لکڑی کا کام ہوا تھا خوبصورت لگتے تھے، جبکہ صحن قدرے بڑا تھا۔ کمروں کی تعداد 3 تھی، جن میں سے سب سے چھوٹا کمرہ میرا اور زبیر کا تھا، لیکن ہم نے اسے خوب سجا رکھا تھا۔ لیکن عالیہ امی بابا کے ساتھ سوتی تھی۔ اس علاقے میں بابا کے بچپن کا کچھ عرصہ گزرا تھا، اسی لیے انہیں اس علاقے سے کافی انسیت تھی، تبھی ان کھلے علاقوں سے ان تنگ گلیوں میں آ کر بسیرا کر بیٹھے۔ امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ نعرہ دل میں بار بار دہراتا میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اچھے اور سلیقہ شعور بچوں کی طرح میں نے کتابیں نکالیں اور نالائکوں کی طرح رٹے لگانا شروع کر دیے۔ میرا بہترین دوست اسلم ہے۔ اسلم پہلی جماعت میں پڑھتا ہے۔ اسلم کے پاس کالی بلی ہے۔ اسلم ایک اچھا لڑکا ہے۔ اسلم؟ آخر یہ اسلم تھا کون؟ میرے باپ دادا تک یہ نہ جانتے تھے۔ اسلم کالی بلی لیے پہلی جماعت کی کتاب میں ہی کہیں کھو گیا تھا اور مجھے پنڈی بوائز نے